اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذین لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اعلان کر دو، کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا اکیلا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب اور خالق نہیں ہے، کوئی حکیم اور حکمران نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو، اللہ اور اس کے احکامات کو مانتا ہے، اور پیروی کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے مطالبہ کیا پانی کا، تو ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس نے چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو متعین کر لیا۔ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلویٰ اتارا، اور فرمایا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ناظرین، یہ سورہ اعراف کے 20ویں رکوع کی آیت نمبر 158، 59 اور 60 آپ کے سامنے 159، 160 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے اور ساری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کرنے کا حکم دیتا ہے،
اور کہتا ہے کہ اے نبی ہماری طرف سے یہ اعلان کر دو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمام انسانیت کے لیے تم کو مبعوث کیا گیا ہے، اور تم کو اس رب نے مبعوث کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، منتظم ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے پکارنے کا، کسی اور کے سامنے پکارنے کا، یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا، یا کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو کہ وہ اس کے اختیارات کو استعمال کر کے کسی کی بخشش کرے، بلکہ وہی اللہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، زندگی انسان کو اس کی دی ہوئی ہے، اور اسی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے موت کی صورت میں تو موت کا بھی وہی مالک ہے، اس لیے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر اور اللہ کے ان احکامات پر جو قرآن کی صورت میں تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی اختیار کرو، اور اس کی امید اس کی اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ضرور راہ راست پا جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے موسیٰ کی قوم کا، کہ موسیٰ کی قوم میں بھی ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اللہ کی ہدایات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا تھا، اللہ کی آیتوں کو مانتا تھا اور اپنے رسول کی پیروی کرتا تھا، اور وہ زمین پر حق کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ اور اس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور صحرائے سینا میں جب پانی کی قلت کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا کوئی بندوبست کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کیا، نعمت اتاری، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فلانی چٹان کو اپنی چھڑی سے مارو، پھر اس چھڑی کو مارنے کے بعد 12 چشمے نکال دیے۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح اپنی نعمتیں تمام کی۔ پھر جب وہ صحرا میں سورج کی گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تو ان کے اوپر ایک سائبان بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ان کے لیے آسمانوں سے کھانا برسایا، من و سلوہ برسایا، اور حکم دیا کہ اللہ کی پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، تاکہ زمین کے اوپر تمہیں جو آزادی کے بعد آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا گیا ہے اس آزمائش سے کامیابی سے پار ہو سکو۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی عادت کے باعث، بنی اسرائیل نے اپنی اس فطرت کے جو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی فطرت تھی، اور ناانصافی اور اللہ کے ساتھ ظلم کی جو ان کی فطرت تھی، اس سے باز نہ آئے، اور وہ کھانا اتارنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ کھانا جو ہے وہ مرچ مسالے کے بغیر ہے، ہم مرچ مسالے والے کھانے کے عادی ہیں، یہ پھیکا کھانا ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں تو وہاں لے جاؤ جہاں بستی میں سبزیاں کاشت ہوتی ہاں، جو ہوں یا پیاز اور لہسن ہو، اور اس طرح سے چٹخارے دار کھانے ان کو پسند تھے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی جو نعمتیں تھیں وہ اس کا ناشکری کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہا کہ یہ چیزیں تو کسی بھی شہر میں مل جاتی ہیں، کسی بھی بستی میں مل جاتی ہیں، اور اس کے لیے بھی تم اگر دوسری بستی میں جاؤ تو وہاں تمہیں اللہ وہ بھی تمہیں مہیا کرے گا، لیکن تم اللہ کے ساتھ سرکشی سے باز آ جاؤ، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر نہ چلو، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن وہی ہوا جس کا اللہ نے ان کو وارن کیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو صحرائے طیہ میں اور صحرا میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے ان صحراؤں میں، اور بنی اسرائیل نہ فلسطین میں داخل ہو سکے، نہ شام ان کے زیر
ان کے قبضے میں آ سکا اور وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ پھر ان کے اندر ایک نئی نسل نے جنم لیا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی اور اس وقت کا جو نبی تھا اس کی پیروی کی، اور پھر وہ بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان آیات کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے ذریعے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی وارننگ دے رہا ہے کہ تم اگر سرکشی سے باز نہیں آؤ گے، تم نافرمانی کے طریقے کو ترک نہیں کرو گے، تم بھی شیطان کے راستے پر چلو گے جس راستے پر ابلیس نے بنی اسرائیل کو ڈالا تھا، تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور آج وہی انجام اس مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ اس زمین کے اوپر بڑی تعداد ہونے کے باوجود ان کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان کو بھی سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ دنیا کی ہر خطے میں ان کے اوپر جو ہے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں اور ان کی آو بکا سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان کی طرف پلٹو، شرک اور بدعت سے باز آ جاؤ اور فرقہ بندی سے اور گروہ بندیوں سے الگ ہو کر اللہ کی خالص بندگی کے اوپر جمع ہو کر اللہ کے احکامات کو خود بھی ان کے عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو باز آنے کی تلقین کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی اللہ سدھار دے اور آخرت کے لیے تمہارے لیے اپنے ہاں بے شمار نعمتیں کھولے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔